کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے. ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. فرشتے لے کر کے جائیں گے مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے. اب تمہیں پتا ہے, اللہ کو پتا ہے کیا کیا کیے. تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے روزے تم نے رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا, کتنوں پر غلط نگاہ ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا, کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا. یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں. اور اسی حالت میں اب یہ جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ جا رہی ہے. تم 1000 چلاؤ رپورٹ تو جائے گی, کیونکہ فرشتے وہ نہیں ہیں جو رشوت لے کر رپورٹ بدل دے. ہاں, انکم ٹیکس والے نہیں ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا اس میں ایک رتی برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے. جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کے پکے لے کر جائیں گے, ابھی سب کے اعمال لے کے جائیں گے. پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو, تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں. بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے. اگر گناہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے. یاد رکھو گے تو آگے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن اب رپورٹ جا رہی ہے. ایک کام کر سکتے ہو, رشوت تو نہیں دے سکتے انہیں, کسی طرح کی لالچ بھی نہیں دے سکتے فرشتوں کو. اے فرشتوں میری یہ چیز چھپا دینا, یہ چیز چھپا دینا, کچھ نہیں کر سکتے. ایک چیز ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بات ہے, آپ سے پوچھا گیا موت کے آنے کے انداز الگ الگ ہیں. آپ نے کہا ہاں. کہا کیسے؟ کہا مومن کی روح اور کافر کی روح نکالنے میں فرق ہے. ایک کافر کی اور ایک بدبخت کی گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کی جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچو. ریشم کا کپڑا, سلک کا کپڑا ڈال کر کانٹوں کی جھاڑی پر جب کپڑا کھینچیں گے تو اس کے تار کس طرح نکلتے چلے جائیں گے. روح نکلنے کے وقت اس کو ایسا لگے گا ناخن ناخن سے اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی, شدت کا درد ہوگا. اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کہا ایسے جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں بال پھنساؤ تو نکال لیا جاتا ہے. ایک بال گندھے ہوئے آٹے میں پھنسا ہو تو اس کو نکالنے میں کیا محسوس ہو, نہ بال کو پتہ چلے نہ آٹے کو پتہ چلے. تو آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے برے جان کے مالک اخرجی من الجسد الخبیث, گندے جسم سے نکل جا. اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا, جہنم میں داخل ہو جا. اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے, چہرہ بدل جاتا ہے, موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, شعبان المعظم کا مہینہ اور عنقریب وہ رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں, جس کے متعلق قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق اس 15ویں شعبان کی رات سے ہے. بہرحال اتنی بات تو سارے لوگوں کو پتا ہوگی کہ اب ہمارے زندگی کا ایک باب 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا اور 15ویں شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا. یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے. اس سے پہلے کہ نئے سال میں ہمارے لیے کیا کیا ہونا ہے, یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں.
کئی لوگوں کے متعلق حدیث پاک میں ہے اس رات ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اب یہ دنیا سے جانے والا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگا. کسی کے موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے گھر بنانے میں مصروف ہوگا، وہ اپنے کاروبار کے ترقیاتی کاموں میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ اس کا فرمان نکل چکا ہے. لیکن اس سے پہلے کی ایک بات کہ 15ویں شعبان کو ہمارے متعلق کیا کیا احکامات نازل ہوں گے، یہ سال شروع ہونے پر ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ خاتمے پر سب کچھ دار و مدار ہے اعمال کا. جو آپ لوگ سنتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن، لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہے، لاسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن. زندگی کے آخری وقت جو اعمال ہیں انہی کا اعتبار ہوگا. تمہارے زندگی کا دروازہ بند ہونے سے چند ثانیے پہلے جو تم کر رہے تھے اس کا اعتبار ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنتی لکھا ہے، کسی کو جہنمی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے زندگی بھر، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق لکھا گیا کہ جہنم میں جانے والا ہے. ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا گیا موت کے آنے سے چند دنوں پہلے یا چند لمحوں پہلے وہ ایسے گندے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. انہی کاموں میں اس کی موت ہوتی ہے اور خاتمے پر ہی سب کچھ دار و مدار ہے، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے. اور کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے جبکہ اس کے کام برے تھے، زندگی میں عجب عجب کام کیا کرتا تھا. یہ کیسے؟ فرمایا گیا کہ وہ برے کاموں میں مصروف تو رہتا تھا، لیکن موت سے پہلے اچانک وہ اللہ کی طرف آ گیا، مسجدوں کی طرف آ گیا، یہ محافل میں بیٹھنے لگ گیا، اور اسی اسنا میں اس کی موت ہوئی. تو آخر میں جو کچھ کرتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے جنت بھیج دیا جائے گا. میرے عزیزوں، اب 15ویں شعبان سے پہلے میرے خیال سے 4 یا 5 دن بچے ہیں. اس سال جو کچھ بھی گزرا ہے اس پر اب ایک دروازہ بند ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس سال کی کتاب پیش ہوگی. یعنی شمسی سال کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2022 اور 23 انکم ٹیکس کا حساب ایسے ہی چلتا ہے، 20-21 21-22 22-23، اس طرح سے آپ کا 22 اور 23 کا حساب 4 دن کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جانے والا ہے. سال بھر کیا 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 اس کا احتساب بھی ضروری ہے. اگر خود سے کیلکولیٹ کرو گے تو فیوچر تمہارا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے. اگر احتساب نہیں کرو گے تو پرانی غلطیاں ویسی کی ویسی رہ جائیں گی اور اسی پر تم آگے عمارتیں بڑھاتے چلے جاؤ گے. احتساب اولیاء کاملین کی محفلوں کی ایک خاص تربیت کا نام ہے، احتساب. یعنی آپ آگے کے اینٹ رکھنے سے پہلے پیچھے ایک بار دیکھ لو کہ مجھ سے خطائیں کہاں کہاں ہوئی ہیں، غلطیاں کن کن باتوں پر ہوئی ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں احتساب. یہ 4 دن جو آپ کے پاس بچے ہیں اس احتساب کے لیے بہت عمدہ ہیں. اور پھر ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے. ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں. کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ اس سال جو بھی چلا، جیسا بھی گیا، گزرا تو ہے، لیکن اخیر وقت کچھ ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں تو تمہارے لاسٹ امپریشن کو دیکھا جائے.
تمہارے آخری اعمال کو دیکھا جائے کہ آخر میں یہ کیا کرتا تھا، اور ہو سکتا ہے اس آخری عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آج چونکہ یہ جو محفل ذکر ہے رمضان سے پہلے کی شاید یا اب آخری ہے، میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، اس میں اگلی 2 محفلیں ہماری نہیں آ پائیں گی، رمضان المبارک سے پھر انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن آج میرے آنے کی خاص ایک وجہ یہی تھی، جبکہ میں مسلسل سفر میں ہوں، اسی وجہ سے میں آج یہاں پر آیا کہ میں خود اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی 15ویں شعبان سے پہلے ایک ایسی محفل کریں کہ جو ہمارے اس گزرے ہوئے سال کے اوپر ایک ایسی مہر لگ جائے کہ اللہ اس محفل کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بس مختصر سی بات عرض کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑے آ جاؤ، سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ بھاگ کرو، جتنا ہو سکے بھاگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اس بات کا تو کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کتنی تمنائیں کرتے، اور یہاں ہم کن چیزوں میں آگے بڑھنے کی ہوڑ لگی ہے دنیا میں، باقی نیکیوں کی طرف کتنے لوگ دوڑتے ہیں وہ سب کو پتا ہے۔ اکثر کو تو یہ چاہیے کہ مجھے سب سے پیچھے والی جگہ ملے، نہیں، سب سے آگے بڑھنے کی تمنا کیوں نہیں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے مدینے میں کچھ ایسی نیکی کرنا چاہتا تھا جو ابو بکر نہیں کرتے، کہیں پر بھی ان کے برابر ہو جاؤں یا ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ بڑی مشکل سے حضرت عمر کو ایک گھر ملا، ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر نے طے کر لیا کہ اس کے بیوہ عورت ہے، اس کے گھر کا سارا کام میں کر دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نیکی کا کام ہے۔ وہ فجر میں نماز کے بعد جا کر دیکھے تو اس عورت کا سارا گھر کا کام پہلے سے کیا ہوا ہے، جبکہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی، اس کے گھر کے برتن، اس کا بستر، سب کچھ صاف ستھرا ہے۔ دوسرے دن آ کر دیکھے وہی حال تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں اذان فجر سے پہلے ہی چھپ کر دیکھنا شروع کیا کہ آخر اس کے گھر کا کام کرتا کون ہے۔ کہا ایک چادر اوڑے ہوئے ایک شخص آیا، گھر میں داخل ہوا، جھاڑو لیا، جھاڑنے لگا، ساری چیزیں ڈھنگ سے رکھنے لگا، اذان ہونے لگی، وہ اس عورت کے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں قریب جا کر چادر ہٹایا تو ابو بکر صدیق تھے۔ پھر کہا ایک یہ مثال۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں جہاں کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے حضرت ابو بکر پہنچے ہوئے ہوتے۔ جب آپ کی خلافت کا وقت تھا تب آپ نے اعلان کیا، حضرت عمر فاروق نے، کوئی ایسی نیکی جو ابو بکر کرتے تھے اور میں نہیں کر رہا ہوں تو لوگوں مجھے بتا دو تاکہ میں برابر ہو جاؤں۔ کسی ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا حضرت ابو بکر جب خلافت کرتے تھے ان کے زمانے میں وہ سب کے حقوق ادا کرتے، لیکن روزانہ وہ دوپہر کے وقت اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر جنگل کی طرف جاتے اور پتہ نہیں کسی کمزور یا کوئی معذور یا محتاج کو کھلا کر آتے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کس کو کھلاتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر کا معمول تھا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، میں کل سے ہی یہ کام شروع کرتا ہوں۔ دوسرے دن حضرت عمر نے اپنے گھر سے توشادان لیا، روٹی سالن، اور لے کر اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں کس کو کھلاتے تھے کیا پتا، دن بھر ڈھونڈتے رہے، کوئی ملے، کوئی نہیں ملا۔ شام کا وقت قریب آ رہا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار سے کسی کے ذکر کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر اس آواز کی طرف لپک گئے، دوڑ کر جا کر دیکھا کہ کوئی ہے یہاں پر مجبور۔ اللہ اکبر، جیسی غار کے اندر نظر پڑی تو دیکھا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں، اور آنکھوں سے بھی بینا نہیں ہے، اندھا ہے، نابینا ہے۔ اتنی معذوری کے عالم میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور غار میں، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو حضرت ابو بکر کھلایا کرتے تھے، اس کا کھانا وقت کا خلیفہ کھلایا کرتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا، چپکے سے جا کر بیٹھ گیا، میں نے آواز بھی نہیں کی تاکہ اس اندھے شخص کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کون کھلانے آیا ہے۔ آپ نے روٹی توڑ کر سالن میں بھگوئی اور اس اندھے کو منہ میں روٹی رکھی۔
जैसे ही उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा गया वो चीख कर कहता है, आने वाले, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? कौन आया है आज खिलाने के लिए? हजरत उमर कहते हैं, तू अंधा है, नाबीना है, तुझे कैसे खबर कि आने वाला अबू बकर नहीं है? वो कहता है, इसलिए कि अबू बकर को पता था मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह से चबाकर मेरे मुंह में रोटी डालते थे। आज तूने पूरी रोटी उठाकर डाली तो मुझे समझ में आ गया कि आने वाला अबू बकर नहीं है, कोई और आया है। हजरत उमर की आंखों से आंसू आए, बाहर निकल कर कहते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की है अबू बकर, आपसे एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन थी तो दौड़, साबिकु इलल खैरात, जिसको अल्लाह ने फरमाया, यानी नेकियों की तरफ भागो, दौड़ो। आपके अंदर ये मुकाबला आराई अगर आ जाए, जिसको हेल्थी कंपटीशन कहा जाता है, इसमें हसद नहीं है, और अगर इसमें हसद भी हो तो नेकियों में है। रश्क जिसको कहते हैं, जिसको फरमाया गया हसद एक जगह जायज है, वो इल्म में, यानी इसको इतना इल्म है तो मैं और इल्म हासिल करूं। अगर कोई 2 रकात नमाज पढ़ रहा है तो आपके अंदर इस बात की तमन्ना जागनी चाहिए, मैं 4 पढ़ूं। नेकियों में दौड़ लगाओ। और आपको पता है सदका दिखा कर देना अफजल है कि छुपा कर देना अफजल है? सबको पता है छुपा कर देना अफजल है नहीं, लेकिन ज़कात दिखा कर देना अफजल है। ज़कात को छुपा कर नहीं, दिखा कर देना अफजल है। क्यों? तुम जितना बांट रहे हो दूसरों को भी तरगीब हो, उससे ज्यादा वो खैरात करेगा। इसलिए नहीं कि अपने दयालु होने का जिक्र करे कि मैं बहुत ज्यादा दानी हूं, मैं बहुत ज्यादा लोगों पर लुटाने वाला हूं, फयाज हूं, सखी, इस नीयत से नहीं। बल्कि अगर 500 की नोट निकाल करके दिया तो इधर उधर जो लोग बैठे हैं उनके दिलों में ये शौक पैदा हो कि मैं 1000 दूं, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो मुकाबला करता है। और ऐसे में मुकाबला करे तो बहुत अच्छी चीज है, ये कंपटीशन अच्छा है। और मैं इसी बात की तरगीब देता हूं नौजवानों को भी, क्या आप खुद दूसरों के मुतालिक बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, कितना कमाते हो, नौकरी कौन सी है, कौन सी कंपनी है, सैलरी कितनी, पैकेज कितना, ये सब सवालात है। और जब वो जवाब देता है, मेरी कंपनी फला है, तनख्वाह मेरी 50 से 70 हजार की है, और फिर सहूलियात क्या है, गाड़ी आती है, ले जाती है, छोड़ती है, ये सब सुनते हो, फिर दिल में ये तमन्नाएं जागने लगती हैं, मेरी तो 1 लाख होना चाहिए, मेरी कंपनी इससे बड़ी होनी चाहिए, मुझे भी ऐसी सहूलियात होनी चाहिए। ये जो तमन्ना तुम्हारे दिल के अंदर आई, तुम्हारे पूछने पाछने की वजह से ही आई। लेकिन मुझे बताओ, क्या अपने दोस्तों में किसी से कभी ये सवाल किया, कितने खत्मे कुरान हुए? साल भर में कोई जुमेरात पीर का रोजा रखते हो? नहीं पूछते आप। ना आप उसकी तिलावत कुरान को पूछते हो, ना आप उसके रोजों को पूछते हो, ना आप उसकी नमाजों के मुतालिक। मेरे अजीजों, ये भी पूछते, और अगर वो बंदा इबादतों में आगे है तो तुम्हारे दिल में भी ये तमन्ना आ जाती कि काश मैं भी इसकी तरह से और आगे बढ़ जाऊं। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि रमजान मुबारक में आप सबका यही कंपटीशन हो जाए तो हर एक का रमजान बेहतर से बेहतरीन होगा। बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा, बेहतरीन होगा। अजीजान गिरामी वक़ार, मुझे याद है बचपन में जब छोटे थे तो रमजान में रोजाना स्कूल जाने के बाद यही चीजें होती थी, तेरे कितने रोजे हुए, तेरे कितने रोजे हुए। हर एक के रोजे ही एक दूसरे को पूछते रहते। लेकिन आप, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता रहा होगा, सारे दोस्त जैसे 10 रमजान आ गए, 15 रमजान आ गए, हर एक को पूछते रहते हैं कितने हुए, कितने हुए। किसी के 7 हुए, किसी के 10 हुए, किसी के 12 हुए, और कोई कहता है पूरे हुए, अब तक के पूरे हुए। हम भी उस वक्त सुनते थे, एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन उस वक्त एक दौड़ रहती, और घर में आकर झगड़ा भी करते, फलां के तो 10 हो गए, मुझे सहरी में जरूर उठाना, नहीं तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा, मैं उसका पीछे हो जाऊंगा। तो ये दौड़ कहां से आई? या आपसी माहौल से ही आई। यही इन्वायरमेंट हम चाहते हैं कि नेकियों में सबकत ले जाने का इन्वायरमेंट हो जाए, माहौल ऐसा हो। दौड़ लगे सिर्फ रमजान में नहीं, तिलावत कुरान में भी। मैं आपको बताऊं, आज तकरीबन 6 साल से ज्यादा का अरसा हो गया होगा हमारी जिक्र की महफिल को। इससे कबल मदीना जामा मस्जिद में भी जिक्र की महफिलें होती रही, उसके बाद फिर यहां पर
ایک ایسے بندے کو میں جانتا ہوں، ان پچھلے 6 سالوں سے لے کر آج تک ذکر کی ایک محفل بھی اس کی ناغہ نہیں ہوئی۔ اب تک جتنی محفلوں میں حاضر رہا اتنی محفلوں میں وہ بھی حاضر ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں، کاش ان معاملات میں بھی کوئی ریکارڈ مینٹین کرے کہ میری یہ چیز مس نہیں ہونی چاہیے، میری یہ چیز برابر ہونی چاہیے، تو اس میں آپ کو اس قدر بلندیاں ہوں گی، جو صحابہ کا ماحول تھا وہ قائم ہو جائے گا۔ صحابہ کے درمیان یہی ماحول تھا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز کے لیے جو آتے، پہلی صف کا ثواب ہے نا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو اس پہلی صف میں آنے کے لیے تم سب آپس میں تلوار بازیاں کرنے لگ جاؤ گے، جنگ ہو جائے گی تمہارے درمیان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا، لیکن تلواریں تو نہیں نکلتی تھی صحابہ کی۔ لیکن جمعہ کی نماز کے لیے جو صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے، جانتے ہیں وہ کب آتے؟ فجر کی نماز میں آ جاتے تھے۔ جو فجر کی نماز میں حاضر ہوا اسے جمعہ کی نماز پہلی صف میں ملی۔ تو یہ دوڑ تھی۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی چیز میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفلوں کو کاؤنٹ کرتے، کس نے کتنی محفل اٹینڈ کیا ہے، اس میں اس کی فضیلت بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کتنے کتنے سفر کیے، کس نے کتنے جنگوں میں شرکت کی، اسی اعتبار سے ان کے مقامات ہیں۔ کوئی صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 10 جنگوں میں شریک رہے، کوئی 12 جنگوں میں شریک رہے، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی ہر جنگ میں شرکت خود فرمائی۔ جتنے غزوات میں حضور تھے اتنے غزوات میں وہ بھی تھے۔ صحابہ ان کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور کہتے ان کے مقام کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ماحول ہو، ایک دوسرے پر سبقت لے جانا نیکیوں میں، یا بے حیائیوں کا دورہ ہے۔ یہاں پر اکثر نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وہ آدھا بے حیا ہے تو میں پورا بے حیا بن جاؤں۔ نعوذ باللہ۔ دنیاوی اعتبار سے میں کمپٹیشن کرو گے، مقابلہ آرائی کرو گے تو ذلت کی طرف جاؤ، بہت زیادہ عمیق غار میں گر جاؤ گے۔ جانتے ہو آج کسی دکھاوے کے چکر میں، ریاکاری کے چکر میں پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنے کام ہو رہے ہیں۔ آج جاؤ ہماری شادیوں کے محلات دیکھ لو، پارٹیاں دیکھ لو، تمہارے برتھ ڈے کی پارٹیاں دیکھ لو، یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی بڑھوتری بیان کرنا اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کا یہ ایک ہی مقصد رہ جاتا۔ یعنی جنت بتائی جا سکتی کیسی ہے، حدیثوں میں معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تھے، بتائے میرے آقا نے، جہنم کے مناظر بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے عذابات ہیں، بہت ساری چیزیں، قبروں کے حالات بھی بتا دیے گئے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، وہ موت ہے۔ وہ کیسے انداز میں آتی ہے؟ کیونکہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لیے آیا نہیں، جس کو آئی موت وہ دوبارہ آ کر بتایا کبھی نہیں کہ کیسے آتی ہے، اور جو پہلے سے بتایا ہے وہ یا تو پھر بزرگوں کی باتوں کو بتائے گا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے لیے یقینی ہے۔ سنیے، موت کے سلسلے میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ کو ان کی جو موت ہے، کچھ ایسی موتیں ہیں جو شوق لگا دیتی ہیں۔ ویسے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ آئے تو سب ہیں مرنے کے لیے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہیں جو ہلا دیتی ہیں، آدمی کو سوچ و بچار پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں فرعون نہ بنے۔ آج پتہ ہے آپ کو، پورے یہودی اور جو نئی نئی ایجادات کرتے ہیں ان کے پیچھے ایک ان کا وقت ایک بہت بڑا، جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنانا ہے، ایک دنیا بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا،
इकोनॉमिक पूरी ताकत को अपने पास रखना, बैंकिंग निजाम को अपने पास रखना, दुनिया की सारी हुकूमत को अपने पास रखना क्यों कर रही है एक छोटी जमात? क्यों करती है एक छोटी सी जमात? आपको पता है सालों पहले नमरूद के जमाने में ऐसा हुआ था कि यही कौम ने पूरी दुनिया में ऐसी हुक्मरानी की कि नमरूद को यह बात किसी ने बताई कि दुनिया की हर ताकत तुम्हें मिल गई है, कुछ भी कर सकते हो तुम। 1000 लोगों से वो तनहा लड़ सकता था नमरूद, और इंसानों पर तो ऐसी हुकूमत थी। लेकिन उससे मशवरा देने वालों ने कहा एक चीज तुम्हें नहीं मिली है, वो है मौत और हयात पर कंट्रोल। जब चाहे मरे कोई, जब तक हम चाहें जिंदा रहे, ये चीज। तो उसने कहा ये कहां है? कहा ये खुदा के पास। जैसे कि नबियों ने बताया है, नबियों पर ईमान नहीं था, लेकिन इतना था कि अल्लाह है, खुदा है और उसके पास ये ताकत है। तो जानते हो आप, उसने एक किला बनाया, बहुत बड़ा बुर्ज, बहुत ऊंची इमारत बनाई और पूरे इंसानों को जमा किया। तो बहुत बड़ी फौज, इसलिए कि खुदा से लड़ना है और खुदा से लड़ करके उसको गिरा देंगे और फिर मौत का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। आप सोचो, ये बहुत पहले हो चुका, बहुत पहले तारीख में। और उसने इमारत भी बनाई इतनी बुलंद कि आसमान तक लगने जाए। उस जमाने में उतनी तो बुलंद नहीं हो सकती थी, लेकिन बनाया अपने ख्यालात के एतबार से। और इंसानों को एक जुबान, एक करेंसी, सब कुछ एक कर दिया कि लड़ने का वक्त आए तो सारे इंसान मिलकर के खुदा से लड़ेंगे और ये पावर छीन लेंगे मौत और हयात का, अपने हिसाब से बांटेंगे कौन कितने साल जीने वाला है। जालिमों को जब ज्यादा ताकत मिलती है तो खुदा बनने का ऐसा ही गुरूर आता है। अल्लाह तबारक व तआला से लड़ने का ये फैसला किया। ये इस्राएली रिवायात में मौजूद है आज भी कि अल्लाह ने फरिश्तों में से एक फरिश्ते से कहा कि आओ देखो कि हमारे एक बंदे ने हमसे लड़ाई का मंसूबा बनाया है। एक फरिश्ते को भेजा, जाओ देख आओ। जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल, इसराफील अलैहिस्सलाम, बड़े फरिश्तों की नहीं, एक फरिश्ते को। वो फरिश्ता जमीन पर आया और सिर्फ पर हिलाया था तो उसकी पूरी इमारत धंस गई। जितनी फौज थी वो सब के सब मौत का शिकार हो गई और एक दूसरों की जुबानों को मुख्तलिफ कर दिया गया। ना इसकी जुबान उसे पता, ना उसकी जुबान इसको पता, सब जुबानें मुख्तलिफ कर दी गई। लेकिन एक प्लान था, एक मंसूबा था। आज के दौर में भी, तरक्कियाती दौर में, लोगों को ये लगता है ये जो छोटी जमात आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, उसको ये तक, यहां तक जाना है कि स्पेस में जाए, कहीं तो जाए, एक बार अपनी ताकत से खुदा को जेर कर दे और मौत का पावर अपने पास ले ले। और कुरान में रब ताला ने फरमाया है, लै यखलुकु ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह, तुम सारे इंसान मिल करके एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, और मक्खी अगर मर जाए तो उसे जिंदा भी नहीं कर सकते। ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कितनी कमजोर है तुम्हारी ताकत। इसीलिए मेरे अजीजों, मौत का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि हमें हमारी कमजोरी पता चले, हमें हमारी हैसियत मालूम हो, हम कितनी हैसियत के हैं। एक ठोकर लगने पर मौत आ सकती है और कभी कभार बिल्डिंगों से गिरने वाला भी बच जाता है। ये सारा निजाम कुदरत है, अल्लाह ताला की तरफ से है। और मौत अच्छी और बुरी क्या होती है? अच्छी और बुरी क्या है? मुसल्ले पर इमामत करते हुए मौत आई, बज़ाहिर बहुत अच्छी मौत है। और अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया, 40 टुकड़ों में हो गया, बहुत बुरी मौत लोगों के जहन में। ये कोरोना में मरने वालों को लोग बेचारे यही समझते थे कि क्या मौत है बेचारी, 4 लोग उठा नहीं पाते, रैप कर देते हैं प्लास्टिक में, और 4 लोगों की नमाज पे इसको तो दफन कर दिया जाता है, ऐसी मौत है वैसी ना। मरने के अंदाज को देख करके मौत को अच्छी और बुरी आप कंसिडर नहीं कर सकते। एक बात आपको मैं बताऊं, मौत अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है, और जनाजे देख करके भी नहीं। जनाजे फूलों से सज जाएं, लद जाएं, हजारों की भीड़ हो जाए, ये भी मेयार नहीं, कसौटी नहीं अच्छी और बुरी मौत का। अच्छी और बुरी मौत क्या है? अगर गरीब आदमी तन्हा भी मर गया हो, ईमान पे मरा हो, तो सबसे अच्छी मौत है। इश्क रसूल पे गया है तो सबसे अच्छी मौत है। और लाखों की भीड़ में कुफ्र पे मरा है तो सबसे बुरी मौत है। भीड़ लाखों की हो और कुफ्र पे मौत आई है तो वो सबसे बुरी मौत है।
اور ایمان پہ مراؤ. ایکسیڈنٹ ہوا ہو, 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو, اسے چیل کوے کھا گیا ہو, شیر کھا گیا ہو, آگ جلا دی ہو, پانی نے نکل لیا ہو, کچھ بھی ہوا ہو, ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ. ایمان پہ مرا ہو, عشق رسول کے ساتھ گیا ہو, وہ اچھی موت ہے. اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت, پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے, وہ کوئی اچھی موت نہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے, لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی, وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت. ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھو آپ. ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے, ارے اس کے کیا کہنے ہیں. ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن, جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی. وہ فضیلت ہے ان کے لیے, لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو, عشق رسول کے ساتھ گیا ہو. اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک. اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. اچھا, ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی, تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں. جنگ ہوگی, لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے. مدینے میں جنگ ہوگی, آپ لڑیں گے, آپ کو مارا جائے گا, آپ شہید ہوں گے, تب مدینے میں موت ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر. اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے. سوال مجھ سے یہ کہا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو, ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی. جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں, وہ شہید حقیقی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی. ہاں, جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے, لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے. اور کتنی بڑی پیاری بات ہے, یہاں پر شہزادہ مسنہ میاں موجود ہیں اور حضور مسنہ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی. دونوں چیزیں ملی. ایک ہے نیچرل ڈیتھ, طبعی موت ہوئی ہو, لیکن ایک ہے حادثاتی موت. کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے. تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو, یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, بہت ریئر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے. میرے عزیزو, موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی, کسی کو مہلت نہیں دیتی. اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی, بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا, نماز کا پابند بن جاؤں گا. ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے کیا؟ 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں. موت کی کوئی عمر نہیں ہے. ہاں, جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے, سب کو نہیں ملتا بڑھاپا. جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے, اس کے لیے وہ نعمت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا, ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا, کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا, ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے. ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا. کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں, ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز. اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے, حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے, جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو. لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا. کتنے تو جوانی میں چلے گئے. قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے, مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی, 48 سال کی عمر. جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے. اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولما بلغ اشدہ, یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کہا گیا. آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے, تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اتنی
इतनी अच्छी हालत में रखो कि किसी दिन मलकुल मौत आए तो हाथ पैर मार करके मोहलत मांगने वाली नौबत ना आए कि थोड़ा टाइम मिल जाए मैं तस्बीह पढ़ लूं, थोड़ा टाइम मिल जाए लोगों को खाया हुआ वापस कर दूं, थोड़ा टाइम मिल जाए कज़ा नमाजें पूरी कर लूं। ऐसी हालत में ना आ जाओ। इसीलिए एक आपको मैं बता दूं, हदीस का मफहूम है हासिबु क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब कंप्लीट रखो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब पूछा जाए। हिसाब अपना कंप्लीट रख लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब पूछा जाए। और मौत सबकी एक तरह की भी नहीं है। एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी हिकायत लिखी है कि एक बादशाह सफर पर जा रहा था, शाहाना कर्रोफर है और बहुत सारे तफरीह के लिए निकले हुई पूरी जमात है। अचानक रास्ते में एक फकीर आया और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। बादशाह ने कहा, ये मेरे आराम का वक्त है, तफरीह का है, अभी मैं तो पिकनिक पे जा रहा हूं, क्या चाहिए तुझे बोल। फकीर ने कहा, नहीं नीचे उतर आओ बग्गी से, आपसे मुझे बात करनी है। बादशाह ने कहा, बड़ा बदतमीज फकीर है ये, बादशाह को उसकी बग्गी से उतार रहा है। तो उसने फौरन हुक्म दिया, वजीरों को पकड़ो इस फकीर को। फकीर ने अपना जुब्बा हुआ किया, खोला और उसके बाद बादशाह को खींचकर नीचे उतारा और कहा, पहचान मुझे, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। बादशाह अब वो कपकपाने लग गया, पूछा कि आप क्यों आए। कहा, मैं क्यों आता हूं तुम्हें पता है, रूह लेने आया हूं। कहा, इसी वक्त। कहा, इसी वक्त। कहा, इतना वक्त दे दें कि मैं वापस चला जाऊं ये सफर को खत्म करके और अपनी सल्तनत के सारे काम बेटे को सुपुर्द कर दूंगा। कहा, उतना टाइम नहीं है तेरे पास, मैं बहुत जल्दी, अभी वक्त काफी कम बचा है। तो उसने कहा, इतनी मोहलत दे दीजिए कि बीवी से बात कर लूंगा। वो भी नहीं है। उसको थोड़ी सी भी मोहलत नहीं दी गई, उसी वक्त उसको गिरा दिया गया और उसकी रूह कब्ज कर ली गई। जो शाहाना कर्रोफर के साथ जा रहा था उसको रास्ते में अचानक मलकुल मौत ने रूह निकाल दी। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है सेम। एक आलिम रब्बानी है, परहेजगार, वो अपने घर से झोला लेकर सामान लेने के लिए बाहर जल्दी जल्दी जा रहे हैं। असर का वक्त हो चुका है और सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में यही फकीर आया, कहा कि हुजूर रुक जाइए, थोड़ा कुछ बात करनी है आपसे मुझे। वो आलिम दीन रुक गए और कहा, क्या बात है, जल्दी जल्दी बात कीजिए, मुझे घर से सौदा लेने के लिए, सामान लेने के लिए जाना है और घर में वापस पहुंचाकर मस्जिद में अजान हो चुकी है, जमात से नमाज पढ़नी है, जल्दी आप बताइए क्या बात है। फकीर ने कहा, आपने नहीं पहचाना, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। उस आलिम रब्बानी ने झोला फेंक दिया, जो सामान लाने के लिए जा रहे थे, झोला फेंक दिया और कहा, कहां थे आप, आपके इंतजार में कितनी रातें कट गई, क्या आप आएंगे, रूह निकालेंगे, मैं रब से मुलाकात करूंगा। ये दुनिया में जिसकी रूह अटकी हुई है माल से, वो मोहलत मांगता रहता है, और जो रिज़ाए इलाही के लिए जीता है वो मलकुल मौत का इस्तेकबाल करता है। आप कहां थे? तो अब यहां मंजर बदला हुआ है। मलकुल मौत ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है आपको, आप जाइए सामान खरीद लाइए और अपने बच्चों को सामान दे दीजिए, घर वालों को कुछ वसीयत करनी है वो भी कर लीजिए। उस आलिम रब्बानी ने कहा, आपको जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा वो कीजिए आप, मेरे बच्चों का मालिक अल्लाह है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, जिसने मुझे खिलाया वो मेरे बच्चों को भी खिलाएगा, मेरा यकीन है, आप अपना काम कीजिए। मलकुल मौत वहां मोहलत नहीं देना चाहते और इधर कह रहे हैं कि और कुछ है तो आप कर लीजिए काम। फिर उस आलिम रब्बानी से कहा कि और कोई आपकी ख्वाहिश है? उस आलिम रब्बानी ने कहा, अगर आप इतना वक्त लेकर के आए हैं पहले से, इतनी मोहलत लेकर के आए हैं पहले से, तो ख्वाहिश इतनी है, घर नहीं जाऊंगा, अल्लाह के घर जाऊंगा, जिस वक्त नमाज पढ़ रहा हूं सजदे के आलम में जाऊं, आप रूह निकाल लीजिए। कैसी ख्वाहिश थी। और उस आलिम रब्बानी के साथ उनकी ख्वाहिश का ख्याल किया गया, वो मस्जिद में नमाज के लिए गए और सजदा रेज हुए, उनकी रूह कब्ज कर ली गई। ये सबके साथ नहीं है कि हर कोई चाहे तो उसके साथ हो जाए, उन लोगों के साथ है जो अल्लाह की रजा के लिए जीते थे, दुनिया में उसकी रजा के लिए जीते थे, तो मौत भी अल्लाह ताला उनकी पसंद के हिसाब से लेता है। यही तो बात है मेरे अजीजों। मूसा अलैहिस्सलाम की मौत के सिलसिले में जो हदीस मिलती है वो यूं ही नहीं है। यहां पर एक अकीदा भी बता करके जाऊं, तुम्हारा और हमारा जो दुनिया से जाने का मंजर है वो अलग है, नबियों का मकाम अलग है। नबियों की रूह कब्ज करने से पहले मलकुल मौत इजाजत लेते थे। तुम्हारे घर में इजाजत नहीं ली जाएगी, हाँ अंबिया से इजाजत ली जाती, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने का मंजर तो बहुत अलग ही है। मलकुल मौत आए थे और उनसे पूछा
کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے ایک تماچا لگا دیا اور کہا جاتا ہے کس نے؟ موسیٰ پیغمبر نے ملک الموت کو, اور ان کی آنکھ باہر آئی. وہ واپس چلے گئے رب تعالیٰ کے حضور اور کہا اے اللہ تو نے کس کے پاس بھیجا؟ اس نے مار کر کے آنکھ باہر کر دی. وہ پیغمبرانہ جلال تھا, کسی دوسرے کو کیا ملک الموت چھوڑ دیتے؟ اور کیا کسی کی ہمت تھی؟ یہاں یہ عقیدہ مجھے بتانا ہے, وہ خبیثوں کو سمجھنا چاہیے جو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. کبھی آپ جو برابر کہتے ہیں بڑے بھائی کی طرح, ہماری طرح بشر تھے, تم بھی ملک الموت کو تھوڑا انگلی اٹھا کے دکھاؤ, پتا چلے گا تم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا. وہ نبی کی شان ہے, اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نظام میں خلل ہو گیا, نہیں, رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ دوبارہ اور ایک گھنے بالوں والا بکرا لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ اس بکرے کے جسم پر ہاتھ رکھیں, ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی, اتنی زندگی ان کو دی جائے گی. دوبارہ اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکرا پیش کیا, کہا آپ اس پہ ہاتھ رکھیے, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. دوسرا کوئی ہو تو کہتا نا کہ 1 سال بڑھ گیا تو چلے ٹھیک ہے, 10 سال بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ, میں رب سے بات کرتا ہوں. اللہ کریم سے آپ نے کلام کیا اور کہا اے اللہ جب اتنے سال بھی گزر جائیں تب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موت آئے گی, اس لیے کہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موت تو آئے گی, جتنے سال بھی ہوں گزر جائیں موت آئے گی. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آنا ہی ہے تو اب کیا تب کیا؟ پھر اسرائیل سے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو. زمین کو لپیٹ دیا گیا, آپ کو دم زدن میں بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا. وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے اور کہا اسرائیل سے کہ اب میری روح قبض کر لو. یہ شان ہے نبیوں کی کہ ہر ایک کی موت اس طرح سے نہیں آتی ہے, کچھ موتیں وہ ہیں, اسی لیے موت میں بھی درجات ہیں, موت میں درجات ہیں. میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا. شعبان کا مہینہ ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے, اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ. فرمایا گیا کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے, اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں, پیش کیے جاتے ہیں, اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں. جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے, لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں. لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے, سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے, کتنے لوگ جانے والے ہیں. کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا. حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے, لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ, اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے. اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی, لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا. وہ بندہ جس کی موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے, فرشتے لے چکے ہیں, وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا. اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے. وہ دور آئے آج
بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں۔ تیسری جماعت کا، چوتھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے، جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے، اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں۔ 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا، اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا۔ 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی وہ بڑھاپے میں، اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے۔ باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے، 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں۔ خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے، اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے۔ یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا، برائیوں سے آزاد کر دے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے جس نے یہ کہا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گے۔ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا نعم النصیر، جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا، ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی۔ اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہے۔ ہم ہفتے میں 1 مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے۔ ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں۔ اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، ہماری روح کے خیال کے لیے ان مجلسوں میں آنا ضروری ہے۔ یہ مجلسوں کی پابندیاں، اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کر نہ چلیں کہ ہم نے 1 بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے۔ ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے، اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے۔ روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا، لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے، ہر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دنیا میں مصروف ہے۔ تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے ہو، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے۔ اور یہی جو ایندھن ہے، یہ پیٹرول ہے، اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں۔ اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر
सोने से कबल बिस्तर पर बैठकर क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं कर लेते? 5 मिनट 10 मिनट उस मौला को पुकार करके सोने में क्या हर्ज है? लोग मोबाइल देखते, गाने सुनते, फिल्में देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करके सोने वाला, मेरे अजीजों, कुरान में मौला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, उसका वादा है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और इसकी तफसीर में अल्लाह ताला के इस कौल में, इस फरमान की तफसीर में बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह कैसे याद करता है बंदे को? अल्लाह बंदे को कैसे याद करता है? जब तुम उसकी याद में मसरूफ रहे, अपने आप को बिजी कर रखा, अल्लाह तुम्हें कैसी जगह याद करता है? फरमाते हैं मुफस्सिरीन के बंदा तो लोगों में अल्लाह को याद किया और अल्लाह बंदे को फरिश्तों में याद करता है। फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र होने लगता है कि फलां का बेटा फलां आज मेरा जिक्र कर रहा था। आज महफिल जिक्र से जितने निकलेंगे अल्लाह करीम हमारा जिक्र फरिश्तों में जरूर फरमाएगा, फरिश्तों में जरूर जिक्र होगा कि फलां बंदा आज जिक्र में मशगूल था। और फिर ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, कि अल्लाह ताला वहां याद करता है जहां फरिश्ते हों, फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र। और उसके अलावा ये भी फरमाया गया कि तुम दुनिया में जिंदगी में उसे याद करते थे और वो तुम्हें मरने के बाद कब्र में याद करेगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब अल्लाह ताला तुम्हें याद फरमाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम का मतलब ये है वो तुम्हें याद फरमाएगा, लेकिन उसके लिए कसरत से तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। तो बहरहाल मेरे अजीजों, क़यामत की निशानियां जो हमने आज मुख्तसर आपके सामने रखी, वो बहुत तेजी से तुम्हारे सरों पर आ रही हैं और तुम्हारे हाथों से बहुत सारे काम अब छिन जाएंगे। अभी आप तरक्कियात में खुशी से बात करते हुए बैठते हैं ना, डिस्कस करते रहते हैं कि सुना है ऐसी कार आ रही है कि वो अब बगैर ड्राइवर के चलेगी, रोबोट से चलेगी। इसको तो हम खुशियों में डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है। पहले ऐसा था कि मोबाइल आप बटन के दबाते थे, किसी ने अगर खबर कर दिया कि नहीं बाद में सिर्फ टच करने से आता है तो आप कहते अच्छा ऐसा भी आने वाला है। लेकिन आप कोई कहे तो आपको कोई ताज्जुब नहीं, टच स्क्रीन, कोई ताज्जुब की बात नहीं, बिना ड्राइवर के गाड़ियां आ जाएंगी। इस तरह होते होते निजाम जिंदगी इस कदर बदल जाएगा, इस कदर बदल जाएगा। आज मेरी ये बात नोट करके रख लें, जिंदगी बाकी रही तो 10 साल बाद इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे, अगर अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी। और उसके बाद फिर हमारी ये बातें मैच करके देखें कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या दुनिया बदल चुकी है। इसीलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं और ना ही कोई ज्योतिष बाबा हूं, तोता लेकर जो बैठता है, या तुम्हारे हाथों की लकीरें देख करके कोई फ्यूचर बोलने वाला नहीं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो क़यामत के करीब होने वाले, रोनुमा होने वाले वाक़यात हैं, मैं तर्जुमानी कर रहा हूं हुजूर की हदीसों की, इसलिए कि हमें पता है दुनिया के सारे साइंसदान झूठ बोल सकते हैं, मदीने वाले की बात झूठ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अगला दौर जो आ रहा है वो बड़ा सख्त तरीन है। अब आप देखें, मेहनत से आजिज, हर चीज से मेहनत से तुम्हें निकाल लेना है। मैंने तो लिखने पढ़ने की एक मिसाल दी कि तुम्हारे हाथों से कलम चला जाएगा, तुम्हारे पास से किताबें जो प्रिंट होती थी ये भी चली जाएंगी। बस तुम मोबाइल में ऑडियो किताबें सुनते रहो। और दौर तो ऐसा होगा कि कुछ लिखना भी है, वो भी अभी आ ही चुका है। वॉइस कमांड जो होता है उसको बोलो, वो लिख करके दे देगा। तुम उसमें मोबाइल में जो बोलोगे वो टाइप भी हो जाएगा। तो जब आपके बोलने से सब लिख भी जाता है तो कलम उठाने की जरूरत क्या है? कलम छूट गया तुम्हारे हाथ से, ये सब चीजें छूट जाएंगी आगे। अब दौर के मुतालिक पेशेन गोइयां बाज साइंसदानों ने यह भी की है कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी होना भी जरूरी नहीं। ये दुनिया का प्लान है, ये मैं फितरत खुदाबंदी को नहीं बता रहा, अल्लाह के कानून के खिलाफ है। लेकिन दुनिया ये भी चाहती है कि शादी की भी जरूरत नहीं, बच्चे हम लैब में पैदा करेंगे। लेबोरेटरी के अंदर माँ की जैसे रहमदानी होती है, बच्चा दानी, आर्टिफिशियल उसको तैयार करके उसके अंदर किसी मर्द के नुतफे को
رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا. نہ کسی کی شادی کی ضرورت ہے، نہ کوئی عقد، نہ کوئی ایگریمنٹ، کچھ نہیں. جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے. ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں آری کر دیا جائے. ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق. جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے، جو آج ایک طریقہ کار ہے، بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں سائنس میں، کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے، اور بعض دوسرے طریقے کہ کسی دوسرے کا لا کر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے. یہ تو سراسر حرام ہے، زنا ہے. لیکن ائمہ اکرام، فقہاء اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ناجائز ہے، ناجائز ہے. بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو، تو پریکاشن لیتے تھے وہ لوگ. اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا. وہ انزال نہیں کرتے، اس سے پہلے جدا ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا. کوئی عزل کر لے، الگ ہو جائے، اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا. جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو. تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے، اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. آری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا. اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا، اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. اور میں آپ کو بتا دوں دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، یعنی کوئی رات کا تصور ہی نہ رہے، نہ اندھیرا ہے نہ ہی کوئی اس طرح کی تاریکی، بلکہ پورا ٹوٹل 24 آورز ایسا ہی اجالا دکھنا چاہیے. تمہاری نیندیں ختم ہو، کسی کے لیے بھی اندھیرا ہو گیا چلو سوئیں. یہ اللہ کے جتنے نظام ہیں اس سے یہ دنیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جو خفیہ طاقتیں ہیں دنیا کو جو چلا رہی ہیں، وہ فری میسن ہوں اور سیکریٹ تنظیمیں جو آج دنیا میں کام کر رہی ہیں، وہ قانون خداوندی سے چھیڑ چھاڑ کرنا ان کی فطرت عادت ہے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. عرب میں آج پتا ہے آپ کو، سعودی میں سب سے زیادہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں. پہاڑ اتنے کاٹتے ہیں، پورے کے پورے پہاڑوں کو انہوں نے زمین سے الگ کر دیا، اور وہاں پہاڑ کا وجود ہی نہیں. مکہ میں جا کر آپ دیکھ لیں، مدینے میں جا کر دیکھ لیں، 4 سال 5 سال کنٹینیو کئی مشینیں لگا کر کے پورے پہاڑ کو صاف کر دیا. پتھر کے پہاڑ. اصل میں یہ نظام قدرت ہے. پہاڑ یوں ہی نہیں بنائے اللہ نے زمین پر. والجبال اوتادا، یہ میخ بنا کر کے اس میں گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے. زمین پانی پر ہے، اور جب پہاڑوں سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا زمینوں میں زلزلے آئیں گے، ادھر سے ادھر زمین ہل جائے گی. اور تو اور انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھاتے بڑھاتے قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ کے لیے کیا نہیں کیا. انہوں نے جعلی اور آرٹیفیشل ارتھ کویک لانے کی کوششیں کی، مصنوعی زلزلے، مصنوعی بارش ہوتی نہیں، لیکن پورے کلاؤڈ کو جمع کر کے، بادلوں کو جمع کر کے ایک جگہ، اور پھر اس کو کیمیکل کے ذریعے سے پانی برسا دیا جائے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ابر چھا گیا اور پانی آنے لگ گیا. یعنی بارش بھی مصنوعی برسائی جائے، ہوائیں بھی مصنوعی چلائی جائیں، پہاڑ بھی کاٹ دیے جائیں، جعلی زلزلے لائے جائیں. سونامی کو بھی لانے کی ترکیبیں ان لوگوں نے سوچی کہ زیر زمین جو لاوا ہوتا ہے اس کے اندر دھماکہ کر دیا جائے تاکہ پانی کی موجیں بے قابو ہو کر بہت زیادہ لہریں اٹھ جائیں اور دنیا میں تباہی مچائیں. بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں،
لیکن بیماریاں یہ لیب میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائرس بنائے جائے اور لوگوں کے درمیان چھوڑ دیے جائے، جس کو آج دنیا کی بڑی طاقتیں بایو ویپن کا کہتی ہیں، یعنی ہتھیار صرف گولہ بارود بندوق اور میزائل ہی نہیں ہے، ہتھیار یہ وائرس بھی ہے، کیمیکل بھی ہے، دوائیوں کی شکل میں۔ یہ برسوں سے یہ تنظیمیں اس بات پر کام کر رہی ہیں، حتیٰ کہ یہ نظام قدرت کو، نظام خداوندی کو پورے اکثر بدلنے کے لیے انہوں نے مردوں کو عورت بنانا، عورتوں کو مرد بنانے کی بھی مہم چھیڑ رکھی ہے۔ ٹرانسجینڈر، ان سب کو خاص قانونی حق دیا جائے گا، اور مرضی سے آدمی اپنے جینڈر کو، اپنی جنس کو چینج کروا لے۔ یہ قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ ہے نہیں، اور انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے اس کو عاری کر دیا جائے، کاہل بنا دیا جائے۔ اسی لیے دیکھیں، وہ رحمان مولا چاہے تو تمہیں گھر میں بٹھا کر خوب رزق دے، وہ غفار ہے جو چونٹیوں کو اپنے سوراخ میں رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن اس کا حکم یہ ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق آ جا، رزق آ جا، رزق آ جا، یہ نہیں ہے۔ تمہیں کیوں؟ تم کاہل اور سست نہ بنو، تمہیں فرمائے گا ہاتھ پیر چلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی، محنت سے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے، اور لوہے کی زرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے، اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے، درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، کوئی گھر بیٹھ کر کے نہیں۔ جو لوگوں کو آج یہ شوق ہے کہ بس کسی کو جائیداد میں کچھ پراپرٹی ملی تو کرائے پر چڑھا دو اور کرایہ کھاتے رہو، کیوں محنت کرنا ہے؟ کوئی کام کیوں کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ مت کھاؤ، کھاؤ کرایہ، لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناؤ گے تو یہ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا دماغ، اور اتنے گناہ کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑو گے، یا آلریڈی جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت۔ اسی لیے آپریشن تھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور مینڈک کا استعمال ہوتا ہے۔ دوائیاں بھی جو سب سے پہلے بنتی ہیں وہ چوہوں کو کھلا کر دیکھی جاتی ہیں۔ انسان کی طبیعت زیادہ اس سے میل کھاتی ہے، تو جو چوہوں کو ساری سہولیات دے دی گئی تھی تو وہ آپس میں شہوت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے۔ یہی حال انسانوں کا بھی ہوگا، جب ان کو ساری سہولیات ایک جگہ مل جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیں گے، یہ کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی۔ وہ رب تبارک و تعالی چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالی 5 وقت، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے، ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم کیا تمہارے ان اعمال کا محتاج ہے؟ محتاج ہے رب تعالی کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا، اس کی طاقت بڑھے گی، تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن تمہیں یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو۔ کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے، چاہے وہ نئی کیوں نہ ہو، زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے، سست رکھ دے، تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں، وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، اپنے آپ کو بزی رکھو،
تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ، جھکاؤ اٹھاؤ. یہ پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے. اللہ کریم بندوں کی تمام مصالح اور ان تمام حاجتوں کو بہتر جانتا ہے کہ بندہ کس میں بہتر ترقی کر سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو. اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ حساب دینے کے وقت ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا. قیامت کے دن یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بندہ یہ یاد کرے گا کہ میرے پاس اتنا وقت تھا، کاش میں کچھ نہ کرتا تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا، کاش میں کچھ نہ کرتا دعائیں ہی کر رہا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے قیامت میں عطا کرتا. لیکن جنہوں نے اپنے اوقات کو یہاں پر خالی گنوا دیے، فضول میں برباد کیے، وہ بہت پچھتاوے میں ہوں گے، بہت پچھتاوے میں ہوں گے. جتنا وقت اپنے پاس باقی ہے اس کو مصروف کر دو، اس کو مصروف کر دو. اللہ کریم ہم سب کو گزرے ہوئے تمام برائیوں کے کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ہمیں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے. میں آپ کو اس لیے بھی ایکٹیو کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا پابند کر لو کہ رمضان آنے والا ہے اور اس میں عبادتیں زیادہ ہوں گی. کیوں 20 رکعت کھڑے ہونے میں تمہارے جسم میں سستی اور کاہلی نہیں آنی چاہیے. ہاں ایک دن تراویح میں جوش میں آیا اور دوسرے دن افطاری کر کے خراٹے لینے لگ گیا، کھا کر کے پورا سو گیا، اور اس کے بعد پھر پتا چلا سیدھے شب قدر میں آیا ہے. تو رمضان المبارک کو بھی جن لوگوں نے ایسا برباد کیا وہ پچھتاتے رہ جائیں گے. اور کچھ نہیں، رمضان ہر دن نہیں آنے والا ہے اور ہر مہینے نہیں آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ رمضان اللہ کا مہمان ہے. اس کے آنے سے پہلے اس کی آنے کی تیاریاں بھی کر لو. اپنے جسم کو ابھی سے اتنی عادت ڈالو، بلکہ جسم کو نہ صحیح لیکن دماغ کو اتنا بنا لو کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے. یہ رمضان آئے گا تو میں ختم قرآن ضرور کروں گا، یہ رمضان آئے گا تو تراویح کی ایک رکعت بھی میری مس نہیں ہوگی، یہ رمضان آئے گا تو پورا قرآن میں تراویح میں ضرور. تھوڑا سا میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا دوں، حساب کر کہ اگر کوئی قرآن ختم کرتا ہے کم سے کم 3 دن، اگر 10 پارے دن میں پڑھے گا تو 3 دن میں ختم قرآن ہوگا. یہ زیادہ فاسٹ پڑھنے والے بھی 3 دن میں ختم قرآن کرتے. تو 3 دن میں اگر کوئی ختم قرآن کرتا ہے تو ایک مہینے میں کتنے ختم ہوئے اس کے؟ 10. کتنے ہوئے؟ 10 ختم قرآن ایک مہینے میں ہوئے. سال میں کتنے ہوئے؟ 120. ایک سال میں 120 ختم قرآن، 120 ختم قرآن سال میں ہوئے. اور اب آپ مجھے بتاؤ 7000 ختم قرآن بنانا ہے، کتنے سال لگے ہوں گے؟ کیلکولیٹ کر کے بعد آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا. سال میں 120 ختم قرآن ہوتے ہیں تو 1000 یا تقریباً سمجھ لو 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگے. ٹھیک ہے، 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے. اب 1200 کو اگر میں 6000 تک کرتا ہوں، 12 تب تقریباً کتنے ہو جاتے ہیں؟ 50 سال. یعنی 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال چاہیے. اور وہ بھی کب؟ جب 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا، بلا ناغہ کرتا. ایک دن بھی اگر مس ہوا تو حساب چوک جائے گا. 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال لگ گئے. اور 10 سال بڑھا لیں تاکہ 7000 ہو جائے. یعنی کتنے سال ہوئے؟ 8 سال. عمر آپ کی 70 سال. اللہ عمر آپ کی 70 سال کی، اور 60 سال لگیں گے اگر کسی کو 7000 ختم قرآن کرنا ہو، وہ بھی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرے گا. تب میں سوچ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ آخر یہ رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں طلبا کو پڑھاتے بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور ختم قرآن بھی ہوتا تھا. اللہ نے کمال کی برکت ان کی زندگیوں میں عطا کی. یہ سب اپنے بس کا کام نہیں ہے میرے عزیزوں. اللہ جسے عطا کرے اس کے لیے ایک دن بھی ایک صدی کے برابر بنا.